ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، عید قرباں کی آمد ہے۔ کسی نے لکھا تھا خدائے وحدہ لا شریک اپنے دستور لیبلوکم ایکم احسن عملا کے تحت اپنے بندوں اور پرستاروں کو آزماتا رہا ہے اور ان کا امتحان لیتا رہا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ صبر آزما واقعات ہی تھے، وہ سخت ترین آزمائشیں ہی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی دوستی اور مقام خلیلیت سے سرفراز فرمایا۔ بت پرستی کے ماحول میں آنکھ کھول کر توحید کا اعلان کرنا ہو یا بتوں کے معبد میں جا کر بت شکنی کی جسارت کرنی ہو اور بادشاہ وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے آتش نمرود میں بلا خوف و خطر کود پڑنا ہو، یا پھر رضائے الہی کے خاطر اپنی بیوی اور نومولود بچے کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنا ہو، یا پھر ان سب سے بڑھ کر اپنے فرما بردار اطاعت شعار بیٹی کی گردن پر چھری کو رکھنا ہو، ہر ایک واقعہ بے مثال ہونے کے ساتھ ساتھ لازوال اور زندہ جاوید بھی ہے۔ ناظرین گرامی، دل اگر نور ایمانی سے معمور ہو اور جذبہ روحانی سے روشن ہو، جس کا ظاہر معرفت خداوندی سے مزین اور جس کا باطن محبت و اطاعت اور تسلیم و رضا سے منور ہو، تو خدا کی محبت میں ہر چیز کا لٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، جب بھی ایک مضمون میں لکھے ان تحریر کو میں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کتنی خوبصورت آواز میں اور کتنی خوبصورت الفاظ میں سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی کوشش ہوئی ہے۔ ناظرین، بات کہنے میں بڑی آسان لگتی ہے کہ رضا الہی کے لیے ایک باپ نے اپنے اکلوتے فرزند کی گردن پر چھری چلا دی۔ تصورات کی دنیا میں یہ امر مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ باپ جب 86 سال کا بوڑھا ہو، ابھی تک اولاد سے محروم ہو، ربی حبلی من الصالحین جس کی دعا بارگاہ یزدی میں ہمیشہ جاری ہو، اچانک اللہ پاک اسے فبشرناہ بغلام حلیم کے ذریعے ایک بردبار فرزند کی خوشخبری سناتے ہیں۔ پر اس خوشخبری کے ساتھ یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہی کٹھن امتحان کا سبب بھی بنے گی۔ جب ارمانوں اور تمناؤں سے مانگا ہوا بیٹا ہونہار خدمت گزار فرما بردار بن کر ابھرا تو خواب میں اس کو ذبح کرنے کا حکم ملا، اور ذبح کا حکم اس وقت دیا جا رہا ہے جبکہ یہ 96 سالہ بوڑھے باپ کے سہارے کے قابل تھا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ پرورش کی مشقتوں کا بدلہ خدمت و احسان سے عطا کرے، پر قدرت پر خدائی کا حکم کے آگے سرنگوں ہو کر کہا انی اذبحک۔ مولا نے بندے کو آزمایا، بندے نے بیٹے کو آزمایا، اور حکمت عملی کو اپناتے ہوئے پوچھا فانظر ماذا تری۔ باپ رائے طلب بھی نہیں کر پاتا، بیٹا ذبح پر آمادگی ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ خاندان نبوت کی اطاعت کی علامت تھی کہ خلیل اللہ کی فرزندی اور حاجرہ جیسی خدا ترس خاتون کی دعا تھی، اور اس سے بڑھ کر خدا نے ان کی پشت میں سید الانبیاء والمرسلین کا نور مبارک جلوہ افروز تھا۔ یہ اسی کے برکات تھے کہ بلا تذبذب و بلا تردد برجستہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کائنات کے وجود کے بعد شاید چشم فلک یہ منظر پہلی بار دیکھ رہا ہوگا کہ ایک حقیقی باپ اپنے اکلوتے فرزند کے حلقوم پر چھری چلا رہا ہے۔ عالم کون و مکان پر سکوت طاری ہے، آسمان ششدر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ محو حیرت ہے۔ حفیظ جالندری کے بقول زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکت تھا بیچارہ، نہ اس بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی مشیت کا، مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ باپ نے فنظر ماذا ترا کی مانگ کی تو بیٹا یا ابت افعل ما تؤمر کے ذریعے فرما برداری کی مثال قائم کر دی۔
اور عجز و انکساری کے پیکر میں ڈھل کر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین کے زمرے میں شامل ہونے لگے. یہ جذبہ جانثاری کو خدا نے دیکھا، بشارت سنا دی، قد صدقت الرؤیا. ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت ہے، بریک کے بعد پھر میں آپ سے ملاقات کروں. ناظرین گرامی، استقبال ایسی بات کی انوکھی محفل میں. ناظرین گرامی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ایک مختصر خاکہ تھا جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. جیسا کہ ناظرین گرامی ایک مضمون میں پڑھنے کو ملا تھا جس کو غوث سیوانی صاحب نے لکھا تھا کچھ سال پہلے، کہ تہوار خوشیاں سماجی زندگی میں بے پناہ اہمیت رکھتی ہیں. تہوار منانا سماجی زندگی کی جان ہے. لوگوں کا خوشیوں کے اظہار کے لیے جمع ہونا، میلے ٹھیلے کرنا، رسومات کی ادائیگی کرنا، اپنی اہمیت اور موجودگی کا اظہار انسانی فطرت ہے. انسانوں کے درمیان تہوار کسی تاریخی واقعے کی یادگار کے طور پر منائے جاتے ہیں. اس لیے ہر قوم کے تہوار اپنی روایات رکھتے ہیں. اور اسی طرح یہ عید قرباں جس کو ہم منانے جا رہے ہیں یا بعض علاقوں میں منایا جا چکا ہے، عید الاضحیٰ کا تذکرہ خدا کے خاص بندگان اور پیغمبران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ منسلک، مربوط اور مشروط ہو چکا ہے. عید الاضحیٰ کا بنیادی فلسفہ یہ قربانی، ایثار، خلوص اور اللہ کی راہ میں اپنے عزیز ترین چیز نچھاور کر دینا ہے. اگر عید الاضحیٰ سے ہر طرح کی قربانی کا تصور اور فلسفہ نکال دیا جائے تو پھر عید الاضحیٰ کا مفہوم بے معنی ہو جاتا ہے. اس عظیم اور خوشی کے موقع پر ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو اپنے عزیزوں کو کھو چکے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے، نہ ان کا روزگار چلا گیا. ان لاکھوں انسانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو آج پریشان حال ہیں، جن کے پاس کل تک سب کچھ تھا لیکن آج وہ اپنے ایک ایک روپے کے محتاج ہیں. ضروری ہے کہ فرضیت وجوب کے علاوہ آپ اس موقع پر امداد کریں تاکہ ان میں سے جو مسلمان ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے خوشی منا سکیں، اور جو غیر مسلم ہے تو ان کی دادرسی ہو سکے. عید قرباں منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہی روح، اسلام و ایمان کی وہی کیفیت اور خدا کے ساتھ محبت و وفاداری کی وہی شان پیدا ہو جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا، جس کا میں نے اظہار بریک سے پہلے کیا. اگر کوئی انسان محض ایک جانور پر چھری پھیرتا ہے اور اس کا دل اس روح سے خالی رہتا ہے جو قربانی میں مطلوب ہے، تو وہ ایک ناحق جاندار کا خون بہاتا ہے. عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی اس بات کو یاد دلانے کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے جانوروں کو جب ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو اپنے اس ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں کہ ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ اللہ کا ہے، اور وقت آنے پر ہم اپنے ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے. اور عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کی دین کے مکمل ہونے کا جشن بھی ہے اور اسوہ ابراہیمی کی یادگار بھی. یعنی اللہ کی راہ میں نکلنا، اس کی راہ میں کوشش کرنا، اس کی راہ میں مال دینا، مال کی قربانی، جان کی قربانی وغیرہ. جس طرح روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، اللہ کی بندگی کراتا ہے، راتوں کو کھڑا رکھتا ہے، خدا کے قریب کرتا ہے، اسی طرح قربانی اس بات کی تربیت دیتی ہے کہ گھر سے نکلو اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو کہ اس کے بغیر ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. اسوہ ابراہیمی توحید کی علامت ہے. گناہ تو ہر آدمی سے ہوتے ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن زندگی کا رخ بس یہ کی ہے. ہماری پوری زندگی کا رخ اسی کی طرف ہونا چاہیے جو بیت الحرام کا رب اور مالک ہے. زندگی کا ایک رخ، ایک قبلہ، ایک مقصد، ایک منزل ہو. اس فرمان کے مطابق جس کا اقرار ہم ہر دن کرتے ہیں اور اقرار ہمارا عملی نمونہ بن جائے کہ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. عالم اسلام آج اس گرداب میں الجھ گیا ہے، یہ کسی اور کی مسلط کردہ نہیں، امت کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. حج اور یہ قربانی اور یہ ہمارے آنے والے تہوار، ہماری عیدگاہیں، ایک دوسروں کو گلے ملنا،
बगैर रंग, नस्ल, जबान और न जाने जो जो पहचान हमने अपने लिए बना लिए हैं, उन सबको तोड़ करके एक सफ में खड़े हो जाना, ये कुरान और सुन्नत, इत्तेहाद उम्मत की उसूलों से रूगर्दानी के नताइज में हज के मौके पर काबतुल्लाह के गिर्द इकट्ठे होने वाले, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी करने वाले मतवाले फर्जंदान तौहीद अपनी अना, जिद, नफरत और तासुबात की बुतों को तोड़ दें, कुर्बान कर दे, तो आलम इस्लाम बहरानों से नजात पालेगा और हम अपने घर में भी, अपने समाज में भी, अपने खानदान में भी सुरखरू होंगे। इस्लाम की तालीमात, हज का पैगाम अमन है, बर्दाश्त है, भाईचारा है और अल्लाह से दोस्ती का जरिया है। इस्लाम दुनिया में हमेशा अमन कायम करने की बड़ी तहरीक है। इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि ईद उल अज़हा का सही हक तो उस वक्त अदा होगा जब हम उसके तकाज़ों को पूरा करेंगे और उसकी ज़रूरत, अहमियत, इफादियत और मकसदियत पर गौर व फिक्र करके उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, हमारा भी यही पैगाम है सीधी बात का, और आपकी खिदमत में एक बार फिर ईद कुर्बान की, ईद उल अज़हा की पूरी दिली मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। हर साल जिस तरह से हम कोशिश करते हैं कि गरीब बस्तियों में, पहाड़ी बस्ती के लोगों में जो है उनका हक उन तक पहुँचा करके कुछ खुशियाँ बांट लें, उनको भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें, इसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गैर मतलूबा मुश्तरका कुर्बानी में हिस्सा लेना और यकीन करना, एतमाद करना, और फिर इसमें जो टीम काम करती है पूरे मुबैना तरीक़े से छुप करके किसी भी तरह से अमानतें उन तक पहुँचाई जाएँ। मैं आप तमाम लोगों का सीधी बात की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पूरी तरह से हमारा सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला आपकी जान की, माल की, आबरू की हिफाजत फरमाए, आपकी जायज़ तमन्नाओं को अपने गैब के ख़जाने से पूरी फरमाए, और जो है सीधी बात के लिए भी आप लोग दुआ करते रहें। नाजरीन के लिए तो हमारी दुआएं हर उस वीडियो में होती हैं जिसमें जहां भी दुआ करने का जो है मौका मिलता है। नाज़रीन, हमें इजाज़त दें और ईद की मुबारकबादियों को कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,